السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے نورانی قاعدے کے لاسٹ پیج جہاں پر خاتمہ لکھا ہے اس طرح، یعنی اس کو کوئی نمبر نہیں دیا گیا تختی کو، اور اس کو اس طرح اوپر ہیڈنگ دیا ہے خاتمہ اجرائے قواعد کی اجرا کراتے ہمیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو ہم بچوں کے لیے اور بڑے عمر کے لوگوں کے لیے صرف قرآن مجید درستگی کے لیے ریکارڈ کرتے، اسی لیے یہ قواعد ہم اس کو نہیں بتاتے۔ ہاں، اگر آپ پراپر طریقے سے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر، تو پھر ہم لازمی یہ چیزیں سمجھاتے ہیں اور اس کو ادائیگی سب کچھ ٹھیک کرا دیتے ہیں، اور یہ قواعد بھی اس کو یاد کراتے ہیں۔ اس لیے چونکہ یہ ویڈیو بچوں کے لیے ہے اور بچے اس جھنجھٹ سے خلاص کرنے کے لیے، چھڑانے کے لیے یہ قاعدہ ہم بتاتے نہیں کہ قاعدہ اس طرح ہے، یعنی قاعدہ یاد نہیں کراتے اور اس کو آدھا ٹھیک کرا دیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم زبر جا، زا الف مد زبر زا، جزا، حمزہ دو زبر ان، جزاء ان۔ یہ مد ہے 4 الف کے برابر، 4 سے 5 الف کے برابر، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وقف اس کا بنے گا جزاء، 2 زبر میں سے 1 زبر پڑھیں گے۔ حمزہ لام زبر ال، میم زبر ما، الما، لام مد، لام مد کھڑی زبر لا، الملا، حمزہ زیر ای، الملا ای، کاف زبر کا، الملائکہ، تا پیش تو، الملائکۃ، وقف الملائکہ۔ حمزہ نون زیر ان، غنہ کریں گے، نون مشدد میم مشدد، ہر حال میں اس میں غنہ ہوتا ہے۔ جس نون اور جس میم پر شد آ جائے اس طرح کا نشان، ہمیشہ اس میں غنہ ہوتا ہے، غنہ ناک میں آواز لے جانا۔ ان، نون زبر نا، ان، اس کی پڑھائی ہم اس طرح کریں گے۔ دوبارہ، حمزہ نون زیر ان، نون الف مد، نون کے ساتھ الف اور مد بھی ملائیں گے۔ نون الف مد، یہ چھوٹا مد ہے، اس کو 2 سے 3 الف کے برابر، یہ بڑا مد ہے، اس کو 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہ بن جائے گا انا، حمزہ عین زبر اع، انا اع، طا یا زبر طی، انا اعطی، نون الف زبر نا، انا اعطینا۔ اور اس کا وقف سیم ہے، یعنی جس طرح ہم بغیر وقف کے پڑھیں گے تو ایسے ہی وقف میں بھی انا اعطینا۔ اگلا ورڈ ہے حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، ایلی، نون الف مد زبر نا، ایلینا، حمزہ زیر ای، ایلینا ای، یا الف زبر یا، ایلینا ایا، با زبر با، ایلینا ایابا، حامیم پیش ہم، ایلینا ایابہم۔ وقف سیم ہے کیونکہ لاسٹ ورڈ پر سکون آیا ہے، اور یہ وقف کی نشانی ہے،
ادھر رکنے کے لیے یہ چیزیں ہمیں سکھاتے ہیں کہ آگے قرآن جب آپ شروع کرو گے تو اس میں ایسے کے نشان آئے گے، اس کا مطلب اس پہ آپ رک سکتے ہیں۔ بتایا تھا کہ جس ایسے نشان پر دائرے پر لام الف لا لکھا ہو تو ادھر بہتر ہے نہ رکنا۔ خا یا زبر خی، را اور یا کو ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر شد ہے۔ را یا دو زبر رئی، خیرین، یا زبر یا، خیرین یا، را زبر را، خیرین یارا، ہے الٹا پیش ہو، خیرین یراہ، وقفاً خیرین یراہ۔ اگلا ورڈ شین را زبر شر، را یا دو زبر رین، شرین، یا زبر یا، شرین یرا، ہے الٹا پیش ہو، شرین یراہ، وقفاً شرین یراہ۔ میم یا زیر می، قاف الف زبر قا، می قا، تا یا دو زبر تین، می قاتین، یا واو زبر یو، می قاتین یو، میم زبر من، میقاتن یوم، وقف میقاتن یوم۔ فا زبر فا، میم اور یا ملائیں گے، میم اور یا ملائیں گے۔ یہی چیز ہمیں اوپر قاعدوں میں ہمیں لکھا ہے، لیکن ہم پریکٹیکلی طور پر اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ جہاں پر ایسے نشان اور ایسے نشان اکٹھے آ جائے، یہ والا نشان پہلے ہو، یہ والا نشان بعد میں ہو، تو ایسے جب دونوں اکٹھے آ جائے اور یہ نشان پہلے ہو تو یہ والا ورڈ جس پر یہ نشان ہو یہ سائلنٹ ہوگا، اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ میم کو یا کے ساتھ ملائے گے ایسے، فا زبر فا، میم یا زبر مئی، فمئی، یا عین زبر یا، فمن یا، میم لام زبر مل، فمن یعمل، وقف سیم ہے، لاسٹ ورڈ پر سکون ہے۔ یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال کو آگے ورڈ کے ساتھ ملائے گے تو بن جائے گا ایسے، ذال یا دو زیر ذی، یومئذ، یا صاد زبر یس، یومئذ یس، دال پیش دو، یومئذ یصدو، را نون پیش رن، یومئذ یصدرن، نون الف زبر نا، یومئذ یصدرن، سین پیش سو، یومئذ یصدر الناس، وقفاً یومئذ یصدر الناس۔ یہ والا ورڈ دوبارہ اس کی طرح ہے، یہ نشان اکٹھے آ جائے، اس نشان والے ورڈ کو سائلنٹ کریں گے، میم را ملائیں گے، میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربک، وقفاً ہوگا مر ربک۔ یہ قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی ورڈ آ جائے
تو ادھر ادغام ہوتا ہے نا، تو ادھر اخفا ہوگا. نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ اوپر ہمیں لکھا ہے، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروفی اور ملون میں سے کوئی ورڈ آ جائے تو وہاں پر لام اور را میں بغیر غننے کے ادغام ہوگا، یعنی ناک میں آواز نہیں لے کے جائے گا. جیسے اس والے ورڈ میں ہم پڑھ رہے تھے، جیسے اس والے مر ربکا میں ہم پڑھ رہے کہ ناک میں آواز نہیں جاتی. مر ربکا اس میں ادغام ہوتا ہے لیکن بغیر غنہ کے. سرخ نشان ادھر ہمیں نہیں لگایا اور ادھر سرخ نشان دیا ہے، تو یہ فرق اس لیے ہے کہ ادھر ادغام ہے. ادغام کہتے ہیں دو لفظوں کو ایک دوسرے میں بالکل ایسے کرنا کہ دونوں لفظ ایک بن جائے. اب میم اور یا، ہم نون اور یا کو ایسے کر دیتے جیسے ایک ہی ورڈ ہے، اسی لیے ہم آسان الفاظ میں کہتے کہ اس کو بس سامنے سائلنٹ کر دیا بچوں کو سمجھانے کے لیے. تو یہ ایسے بن جاتا ہے فَمَن، نون میں یہاں پر آواز ناک میں جائے گی، ادغام ہوگا، اور ادغام اس کو مع الغنہ کہتے ہیں، غنہ کے ساتھ اس میں ادغام ہوگا. صدق اللہ العظیم. ہمارا یہ تختی ادھر تک ہم نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد ہم اگلی تختی میں اور اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم یہاں سے سٹارٹ لیں گے. تو ہمارا قاعدہ ختم ہونے لگا ہے. ابھی تک اگر آپ اس کار خیر میں اپنا حصہ نہیں ڈال چکے تو فوراً آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل میں ہم سے رابطہ نہیں کیا، ایک نیکی کے طور پر ہمیں رہنمائی کرنے کے لیے اور ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، اپنے احساسات ہمارے ساتھ اگر آپ بہتر کر رہے ہو اور ہمارے ساتھ ابھی تک آپ کا رابطہ نہیں ہوا تو لازمی رابطہ کریں کمنٹ سیکشن میں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.